ہمارا صاحب 1 مہینہ روزہ رکھے، آپ سارا سال کی دعا کر رہے ہیں۔ رکھنے والے رکھتے ہیں، آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ رمضان کا احترام کرو، رمضان کو قرآن کے ساتھ خاص نسبت ہے۔ انزل فیہ القرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمائیے وہی مبارک مہینہ ہے جس میں رب العالمین نے قرآن کریم کا نزول فرمایا، اور نصب الرایہ میں ہے تورات اسی مہینے میں اتری، انجیل اسی مہینے میں اتری، زبور اسی مہینے میں اتری، جتنی آسمانی کتابیں ہیں رب العالمین نے اسی مبارک مہینے میں نازل فرمائی۔ یہ سید الشہور ہے، تمام کے تمام مہینوں کا سردار ہے۔ آئیے دوستو، کچھ نہ کہہ کر کے اب میں بلا کسی انتظار اس وقت گزارش کر رہا ہوں، ایک ایسی آواز جو آج ملک کے مختلف خطوں اور ملک کے مختلف شعبوں میں، مختلف صوبوں میں، مختلف علاقوں میں اپنی آواز کے ذریعے ببانگ دہل آیات کلام ربانی کو پڑھ کر اور احادیث نبویہ کی روشنی میں ببانگ دہل جس چیز کی ضرورت امت کو ہوتی ہے، صلاح کے اعتبار سے، اصلاح کے اعتبار سے، ایڈوائس کے اعتبار سے، ہر ایک چیز کو اپنے خطابات سے مزین کر کے نوجوانوں کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، نبض زمانہ بن کر اور نبض شناس بن کر ان کی دلوں کی دکھتی رکھ پر انگلی رکھ کر جو چیز ضرورت ہے وہ چیز اپنے بیان میں مزین کر کے پیش کرنا، خوش اسلوبی کے ساتھ یہ فن اور یہ ملکہ جسے آتا ہے۔ میرے مشفق و کرم فرما زائرین حرمین شریفین حضرت مولانا مفتی سلمان المظاہری دامت برکاتہم العالیہ ہمارے بیچ تشریف فرما ہے۔ اس وقت میں ملتمس ہوں، گزارش کر رہا ہوں آپ تشریف لائے اور علماء کرام پردہ نشین خواتین اسلام کو اپنے قیمتی اور ناتحانہ بیان کے مستفید فرمائے۔ ملتمس ہوں حضرت مولانا مفتی سلمان المظاہری دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف لائیں، اور اب بھی جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے جو لوگ ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں وہ سامنے کی پڑی ہوئی خالی کرسیوں پر بیٹھ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الاکرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الله أكبر كبيرا لا ضد له ولا ند له ولا جور له ولا شبه له ولا حد له ولا عد له ولا حد له ولا عد له ولا كف له ولا مثال له ولا مثل له أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وهدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتقبلوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبك وما تأخر رواه البخاري وأيضا في رواية من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري ومسلم۔
عن جابر بن سليم رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تصبن أحدا ولا تحقرن من المعروف شيئا وإن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف رواه أبو داود أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی. مفکر اسلام ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، اور رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہم ہیں آپس میں غضبناک، وہ سے مراد صحابہ کرام، وہ آپس میں رحیم. مؤرخین نے، مدبرین نے، محققین نے ایک تعداد بتائی. وہ خوش نصیب انسان جنہوں نے پیغمبر اسلام رسول ذی احتشام امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست نبوت پر ایمان قبول کیا، ان صحابہ کرام کی تعداد کم و بیش 1,29,000 تھی. پہلی روایت. ان صحابہ کرام کی تعداد کم و بیش 1,75,000 تھی. دوسری روایت. ان صحابہ کرام کی تعداد کم و بیش 4 لاکھ تھی. آخری روایت. تینوں روایتیں تاریخ جرجان اور ابن ہشام نے نقل فرمائی. ان صحابہ کرام کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہم ہیں آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، ہم خطا کارو خطا بھی، وہ خطا پوش و کریم، اور چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم. ہر شخص چاہتا ہے اللہ اس کو عزت عطا فرما دے، ہر شخص چاہتا ہے اللہ اس کو شہرت دے دے، ہر شخص چاہتا ہے اللہ اس کو مقام بلندی پر فائز کر دے. چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے بے انتہا فضل و احسان سے آج ایک بار پھر سرزمین محمود آباد محلہ امیر گنج میں اپنے محترم مشفق مربی کرم فرماؤں کی وجہ سے حاضری کا شرف حاصل ہوا. ہمارا اسٹیج انتہائی معتبر معزز و مؤقر علماء کرام حفاظ کرام اس اسٹیج پر تشریف فرما ہے. ہمارے بہت ہی عزیز بھائی جیسے دوست حضرت مولانا قاسم عثمانی، حضرت جناب ہاشم بھائی اور دیگر احباب، حضرت مولانا محمد عثمان صاحب القاسمی اور ان کی پوری ٹیم، تہہ دل سے میں شکر گزار ہوں. ہمارے سامنے اردو راشٹری سہارا کے صحافی ہمارے بہت ہی عزیز دوستوں میں سے جناب عرفان منصوری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے. ہمارے مدرسے میں خدمت انجام دینے والے ہمارے بھائی جیسے دوست ماسٹر اخلاق صاحب بھی تشریف فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا، آپ کا بیٹھنا بھی قبول فرمائے. اکثر جانے پہچانے چہرے ہیں، سب کے ناموں سے میں واقف نہیں. اللہ رب العالمین سب کو اپنی شان کے مطابق اجر نصیب فرمائے. اہل کمیٹی کا تہ دل سے میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایسے وقت میں ایک عنوان قائم کیا جس عنوان کی سخت ضرورت تھی. ایک تو اس پیام انسانیت، دوسرا اس
استقبال رمضان، پیام انسان، یہ رمضان المبارک کا مہینہ زیادہ پیام انسانیت چاہتا ہے، انسانیت کے ساتھ ہمدردی چاہتا ہے۔ رمضان چاہتا ہے انسانیت کے ساتھ ہمدردی کی جائے، رمضان چاہتا ہے بھائی کی خبرگیری کی جائے، رمضان چاہتا ہے غریبوں کی امداد کی جائے۔ رمضان کا مقصد یہی ہے ہم ایک دوسرے کی غم کو پورے طور پر محسوس کر سکے۔ روزہ رکھ کر بندہ مومن کے دل میں رب یہ فکر پیدا کرنا چاہتا ہے کہ تم ان غریبوں کو بھی یاد کر لیا کرو جو کئی دنوں تک بھوکے رہتے ہیں۔ تمہیں تو 14-15 گھنٹے کی بھوک برداشت نہیں ہوتی، ذرا ان سے تو پوچھو جن کے منہ میں ہفتوں ایک لقمہ بھی کھانا نہیں جاتا، ان غریبوں کو کی بھوک کا احساس دلانے کے لیے رب العالمین نے ایک ماہ کے روزے فرض فرما دیے۔ تھوڑا سا آواز بڑھا دیجئے، مجھے طاقت لگانی پڑ رہی ہے، طاقت نہ لگانی پڑے، تھکا ہوا بہت ہوں، اگر مجھے ہی طاقت لگانی پڑے گی پھر آپ کا ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر واحسن الجزاء فی الدارین، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے۔ اب اچھا ہے، بس سیٹی نہ آئے، آواز جیسے میں چاہتا ہوں بس ویسے نکلتے رہے۔ میں عرض کر دوں رمضان غمخواری کا مہینہ ہے، مجھ سے قبل بھی خوبصورت خطاب سماعت فرمایا حضرت مولانا محمد انس ندوی، حضرت مولانا محمد عثمان قاسمی دامد اللہم کی زبانی آپ نے استقبال رمضان کے عنوان پر خوبصورت، اصلاح معاشرہ کے عنوان پر خوبصورت بیان سماعت فرمایا۔ ساری کام کی باتیں تھیں، دل کرتا تھا حضرت مولانا بیان کرتے رہے، میں سنتا رہا اور اسی پر دعا ہو جائے۔ وقت کی ضرورت اور اہمیت کی تمام باتوں کی طرف حضرت مولانا اشارہ کرتے چلے گئے، لیکن اب چونکہ نام بھی ہے، حاضری بھی ہو گئی، تو اب بطور ایک طالب علم کے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں۔ رب العالمین نے بھائی جو ڈبل آواز آ رہی اس کو سنگل کیجئے، صاف ستھری آواز کیجئے، بالکل صاف ستھری۔ ہاں میں شاعر نہیں ہوں، مجھے جیسی آواز میں نکالوں ویسی نکلے، لہرا پیدا ہونا نہیں چاہیے۔ ہاں جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو خوب اجر دے، اللہ آپ کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ آپ کا سسٹم بڑا خوبصورت، مائک شاندار، پنڈال شاندار، آپ کا لائٹنگ سسٹم شاندار، امیر گنج کے امیر لوگوں کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہوں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوب اپنی شان کے مطابق اجر نصیب فرمائے۔ میں عرض کر دوں آپ سے رمضان المبارک کا مہینہ قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے۔ رب العالمین نے پورا قرآن یکدم لوح محفوظ سے آسمان اول پر نازل فرمایا اسی ماہ مبارک میں۔ ابھی اس رات کی طرف اشارہ فرما رہے تھے حضرت مولانا، وہ لیلۃ القدر کی رات جس کے بارے میں فرمایا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے 1000 مہینوں کا حساب لگایا۔ دن کتنے بنیں گے، سال کتنے بنیں گے، 83 سال 4 مہینے، اللہ اکبر، 83 سال 4 مہینے بنیں گے۔ 1000 سال 1000 مہینے، کیا آپ اندازہ لگائے؟ یعنی جو بندہ 83 سال 4 ماہ میں عبادت کرے جتنا ثواب اس کو ملے گا، رمضان مبارک کی لیلۃ القدر کی ایک رات میں، اس کے ایک رات میں عبادت پر اتنا ثواب اسے مل جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی برکت و رحمت والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ، رب العالمین کا کرم ہوا۔ ہاں میرا رب فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، ہاں امام جیلعی نے نصب الرایہ میں نقل فرمایا، اللہ فرماتا اے میرے بندے، جو تم نے 11 ماہ مجھے ناراض کیا، جو 11 مہینے تم نے میری ناراضگی مول لی، جو تم نے میرا کہنا نہ مانا، تم میری نافرمانی کرتے رہے، آ جاؤ رمضان مبارک کا چاند نظر آ گیا، آؤ ایک بار میری عبادت کر لو، مجھے راضی کر لو، میں تمہارے 11 ماہ کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہاں محقق ابن حمام نے فتح القدیر میں لکھا، رب العالمین روزانہ افطار کے وقت، روزانہ پر ڈے ڈیلی، روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کراتا ہے۔ سبحان اللہ، روزانہ افطار کے وقت روزے دار کو رب العالمین 2 خوشیاں نصیب فرماتا ہے، عند افطارہ و عند لقاء الرحمن، ایک تو افطار کے وقت اور دوسرے جب اللہ کے دربار میں ہماری پیشی ہوگی، جب اللہ کے دربار میں ہماری حاضری ہوگی، دسترخوان کے جب افطار کے وقت عجیب معاملہ ہوتا ہے، تیرا
13 گھنٹے کی پیاس، 14 گھنٹے کی پیاس، 12 13 14 گھنٹے، سب سے زیادہ لمبا روزہ جارڈن میں ہوگا، 18 گھنٹے، جارڈن 18 گھنٹے کا روزہ ہوگا. ہمارے ہاں تو بہت زیادہ 13 14 گھنٹے کا روزہ ہوگا. الحمدللہ تم اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو. جو 1 ماہ کا روزہ بنو اسرائیل، امام راضی نے تفسیر کبیر میں کتب علیکم الصیام کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا بنو اسرائیل پر 6 ماہ کے روزے فرض تھے. اللہ اکبر کہیے. 6 ماہ کے روزے، ان کا روزہ بغیر افطار، ان کا روزہ بغیر سحری کے، وہ روزے میں ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے. امام آلوسی نے روح المعانی میں لکھا اگر بنو اسرائیل رمضان روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے سچ بھی بولے تو ان کا روزہ ٹوٹ جائے، اور یہ امت جھوٹ بھی بولے تو روزہ نہ ٹوٹے، مکروہ ہی ہو. یہ صدقہ مصطفیٰ ہے، امام الانبیاء کی صدقہ طفیل میں آپ کو عطا فرمایا رب العالمین. 6 ماہ کے ان کا روزہ بغیر افطاری کے، بغیر سحری کے. وہ کیا کرتے تھے؟ ایک دن روزہ رکھتے تھے، دوسرا دن افطار کرتے تھے. ایک دن روزہ رکھتے تھے، دوسرا دن افطار. ایک دن روزہ، دوسرا دن رخصت. اس طریقے سے 6 ماہ روزہ چلتے تھے ان کے. ہمارے یہاں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے آقا کے طفیل کتنی آسانیاں پیدا فرما دی. بس 12 13 گھنٹے رک جائیے، مت کھائیے، اللہ نے منع کر دیا. مت کھائیے، ہاں اللہ نے منع کر دیا. مت پیجیے. دیکھیے وہ حلال چیزیں جو غیر رمضان میں ہمارے لیے حلال تھیں، وہ رمضان مبارک کے مہینے میں حرام ہو گئی. پانی پینا حلال ہے کہ نہیں ہے، لیکن روزے کی حالت میں حرام کر دیا گیا. ہاں کھانا کھانا حلال ہے کہ نہیں، بریانی کھانا حلال ہے کہ نہیں ہے، قورمہ کھانا حلال ہے کہ نہیں ہے، چائے پینا، کافی پینا حلال ہے کہ نہیں ہے، لسی کی چسکی لینا حلال ہے کہ نہیں ہے، اپنی بیوی سے اچھے تعلقات رکھنا حلال ہے کہ نہیں ہے. لیکن روزے کی حالت میں ان تمام چیزوں کو حرام کر دیا گیا. سوچو تو صحیح، جب رمضان مبارک کے مہینے میں روزے کی حالت میں جب حلال چیزوں کو حرام کر دیا گیا تو حرام چیزوں کی کتنی شدید حرمت ہوگی، اس کا اندازہ آپ لگائیں. ہاں رمضان آ رہا ہے، اس کے استقبال کیجئے پرزور طریقے سے. حضرت مولانا اس کی طرف بھی اشارہ فرما رہے تھے. تراویح ابھی دیکھنا ہماری مسجدیں بھری نظر آئیں گی، کچھ ٹوپی والے، کچھ بے ٹوپی والے. اللہ نہ کرے ہاں کہیں کہ تو 8 بھی پڑھ لیتے ہیں. تراویح 20 رکعت ہے. اجماع الصحابتی علی ان التراویح 20 رکعت. ملا علی قاری نے مشکات کی شرح مرقات میں لکھا تراویح 20 رکعت ہے اور پورا رمضان ہے. پورا رمضان ہے. 8 حدیث سے ثابت نہیں. احادیث میں کئی قسم کی حدیثیں ملتی ہیں. یہ کوئی سیمینار نہیں، کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو رہا جو میں ساری باتیں عرض کروں. 20 رکعت تراویح سنت سے ثابت ہے. امام الانبیاء نے 3 دن جماعت کروائی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اس کی شروعات کروائی. ہمارے مسجدوں کے مصلیان کو امام فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک امام کے پیچھے جمع فرمایا. یہ سنت فاروقی ہے اور سنت نبوی بھی ہے، کیونکہ فاروق اعظم وہ کام کیسے کر سکتا جو امام الانبیاء نے نہ کیا ہو. ایک صاحب کہنے لگے یہ تو سیاسی فیصلہ تھا فاروق اعظم کا. ابھی مدھیہ پردیش کے دورے پر جب میں تھا، سیاسی فیصلہ تھا. ایک مجلس کی 3 طلاق سیاسی فیصلہ تھا، عمر فاروق اعظم کا فیصلہ تھا. میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ فیصلہ سیاسی ہو اور فیصلہ عمر فاروق اعظم کا ہو، شریعت ہمیں کیا حکم دیتی، ہم مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ اللہ کے محبوب نے یہ پاور فاروق اعظم کو دیا ہے. علیکم بسنتی و بعدی سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. سب سے پہلے تم پر میرا طریقہ، سنت سے مراد میرے نبی کا طریقہ ہے، اس کے بعد میرے صحابہ کا طریقہ. 20 رکعت تراویح شریعت سے ثابت ہے. ایک مجلس کی 3 طلاق کا 3 طلاق ہونا یہ شریعت سے ثابت ہے. یہ فاروق اعظم کا سیاسی فیصلہ نہیں، یہ کونین کے آقا کا فیصلہ ہے. تو تراویح 20 رکعت. رمضان آ رہا ہے، ابھی 5 بعض ہمارے بھائی ہیں جو 5 پارے سنتے ہیں، بعض 5 دن میں مکمل قرآن سن لیتے ہیں. ہاں چلو ٹھیک ہے بھائی، آپ کے کام دھندہ زیادہ ہے، آپ بہت زیادہ آپ کو وقت نہیں مل پائے گا، تو ایسا کیجئے جلدی سے آپ 2 4 6 دن میں 1 ہفتے میں آپ قرآن سن لیجئے. پھر جہاں وقت ملے، جہاں موقع ملے وہاں آپ تراویح پڑھ لیا کیجئے.
یاد رکھیے پورا رمضان تراویح پڑھنا یہ الگ سنت ہے، اور سارے رمضان میں قرآن کریم مکمل سننا یہ الگ سنت ہے۔ ایک سنت پر آپ کا عمل ہوا، ایک سنت ابھی جاری ہے جو انشاءاللہ جب تک شوال المکرم کا چاند نظر نہیں آئے گا تب تک جاری و ساری رہے گی۔ فرض کا ثواب رب العالمین نے 70 فرضوں کے برابر کر دیا، نفل کا ثواب فرائض کے برابر کر دیا، عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے۔ ابو داؤد میں ہے، مردے کہتے اللہ کیا ہوا، 11 مہینے میری بڑی پٹائی ہوئی، 11 مہینے بڑی میری منجائی ہوئی، روزانہ فرشتے ٹھکائی کرتے تھے، کیا ہوا آج عذاب ہلکا کیسے ہو گیا؟ آواز آتی ہے پیارے آقا کی امتیوں کو رمضان مبارک کا چاند نظر آ گیا۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے کاش یہ رمضان سارا سال رہتا، کتنا اچھا ہوتا۔ لیکن ہمارا صاحب 1 مہینہ روزہ رکھے، آپ سارا سال کی دعا کر رہے ہیں، رکھنے والے رکھتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ رمضان کا احترام کرو، رمضان کو قرآن کے ساتھ خاص نسبت ہے۔ انزل فیہ القرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمائے یہ وہی مبارک مہینہ ہے جس میں رب العالمین نے قرآن کریم کا نزول فرمایا۔ اور نصب الرایہ میں ہے تورات اسی مہینے میں اتری، انجیل اسی مہینے میں اتری، زبور اسی مہینے میں اتری، جتنی آسمانی کتابیں ہیں رب العالمین نے اسی مبارک مہینے میں نازل فرمائی۔ یہ سید الشہور ہے، تمام کے تمام مہینوں کا سردار ہے۔ یہ جمعے کا دن فرمائے یہ سید الایام ہے، اور مہینوں میں یہ سید الشہور ہے، تمام مہینوں کا سردار۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رب العالمین کی دن رات اس میں پورے طور پر 24 گھنٹے اللہ کی برکتیں، اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ فرمایا میں بندہ مومن کو 2 خوشیاں نصیب کرتا ہوں، ایک عند افطار کے وقت، دوسرا عند لقاء الرحمن، جب رب العالمین کے دربار میں میری حاضری ہوگی۔ ہاں افطار کا وقت ہوتا ہے، 14 گھنٹہ 13 گھنٹے کا بھوکا انسان، 15 گھنٹے کا بھوکا انسان، سوچے تو صحیح پانی موجود ہے، دیکھ رہا ہے پیاس لگی ہے لیکن پینے کی ہمت نہیں کر رہا، کھانے مشروبات رکھے ہوئے لیکن کھانے کی ہمت نہیں کر رہا۔ میں کہتا ہوں رمضان ہی ایک ایسا مہینہ ہے جس میں کہ اللہ کا ڈر غالب آتا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی بندہ مومن غلط کام کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جو روزہ ہے یہ صرف میرے لیے ہے، اس میں ریا نہیں ہے، اس میں دکھاوا نہیں ہے، اس میں بندہ مومن کے پاس آپشن موجود رہتے ہیں کہ بیوی سے چھپا کر، ابا سے چھپا کر، اماں سے چھپا کر، مولوی صاحب سے چھپا کر، حضرت جی سے چھپا کر پیاس لگی ہے چپکے سے پانی پی لیں، لیکن ہمت ہے روزے دار نہیں پی سکتے۔ کلی بھی کرتا ہے تو بڑی احتیاط کے ساتھ کہ حلق سے نیچے ایک بھی گھونٹ اتر نہ جائے۔ یہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اسی لیے فرمایا اصوم لی، یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میرے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ افطار کے وقت دسترخوان لگا ہوا ہے، قسم قسم کی نعمتیں دسترخوان پر موجود ہیں، رب العالمین اعلان کرتا ہے جبریل دیکھ تماشا میرے بندوں کا، تیرا 14 گھنٹے کا بھوکا ہے، تیرا 14 گھنٹے کا پیاسا ہے، سامنے مشروبات پڑے ہوئے ہیں، سامنے پکوڑیاں رکھی ہوئی ہیں، کچوریاں رکھی ہوئی ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا، بار بار گھڑی دیکھتا ہے، بار بار ٹائم دیکھتا ہے۔ آئے جبریل یہ تڑپنا، ہاں یہ کھاتا نہیں کیونکہ میں نے منع کر رکھا ہے، یہ پیتا نہیں کیونکہ میں نے منع کر رکھا ہے، بیوی سے ملنا حلال ہے لیکن اپنی بیوی کو شہوت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا کیونکہ میں نے منع کر رکھا ہے۔ اے جبریل جا گواہ رہنا، غفر لہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، میں نے اپنے بندے کے اس عمل کی بنیاد پر اس کے پچھلے 11 مہینے کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ افطار کے وقت روزانہ اعلان ہوتا ہے، اسی لیے حکم ہے افطار کے وقت خوب دعائیں کیا کرو۔ دعا کرنے کی فرصت کہاں بھیا؟ افطار کے وقت دل تو پکوڑی شریف میں لگا ہوا ہے، زیادہ دعا کے چکر میں پڑھو گے تو نیچے سے پکوڑا شریف غائب ہو جائے گا۔ مسجدوں میں افطار ہوتی ہے، میں تو دیکھتا ہوں بچوں سے کہتا ہوں بیٹا دعا مانگو، تو کیسے دعا؟ میری طرف دیکھنا، دعا ایسے مانگتے ہیں،
دعا مانگ رہے نیچے سے دیکھ رہے کوئی ہمارے سامنے کا لے کر نہیں جا رہا ہے. یہ حال ہے ہمارا. پکوڑا شریف کی فکر لگی ہوئی ہے. ہاں یہ افطار کے وقت دعا کا اہتمام کیا کرو, سحر کے وقت دعا کا اہتمام کیا کرو. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. جتنی ہو سکے محبت سے دعائیں مانگا کرو. اللہ تعالیٰ پتہ نہیں اگلے سال ہمیں موقع دے کہ نہ دے. بہت ایسے ہیں پچھلے سال آج کے دن زندہ تھے, پچھلے سال رمضان مبارک میں زندہ تھے, چل پھر رہے تھے, سانس لے رہے تھے, لیکن آج قبروں میں پڑے ہوئے ہیں, آہیں بھر رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اپنی زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے. پتہ نہیں اگلے سال کا رمضان ملے کہ نہ ملے. اسی لیے فرمایا جو موقع ملے اسے غنیمت جانو. قرآن کہتا ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. اگر کسی کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے تو اس سے چاہیے کہ وہ روزہ رکھ ہی لے. اب دیکھنا کتنے لوگوں کا شوگر بڑھے گا, کتنے لوگوں کا بی پی ہائی ہوگا بھی 2 دن کے بعد. دیکھنا کتنے لوگ ابھی ڈاکٹر کے پاس پرچہ لے کر کے جائیں گے. فتاوی تاتر خان فتاوی ہند میں ہے, اگر ڈاکٹر متقی ہو, ڈاکٹر پرہیزگار ہو, ڈاکٹر پورے طور پر اللہ سے ڈرنے والا ہو, ڈاکٹر شریعت کے اصولوں کو جانتا ہو, پھر آپ سے اگر وہ کہہ دے کہ آپ کا روزہ نہ رکھنا زیادہ بہتر ہے, تب تو جائز ہے. فاجر, فاسق, گنہگار, ایسے ڈاکٹر جن کو شریعت پتہ نہیں, روزوں کی اہمیت پتہ نہیں, رمضان مبارک کے مبارک مہینے کی عظمت پتہ نہیں, ان کے کہنے سے فرصت نہیں ملے گی آپ کو. قرآن کہتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. جو روزہ رکھنے کی وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اللہ کیا قرآن کریم کی بلاغت ہے, کیا فصاحت. اللہ فرماتا ہے اگر کوئی ایسا مریض وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ, ایسا مریض جس کے ٹھیک ہونے کی امید ہی نہ ہو, جو چلنے پھرنے پر قدرت ہی نہ رکھتا ہو, یا بیماری پر جانے کا اندیشہ ہو, یا شدید پریشانی کا خطرہ ہو. 400-450 شوگر رہتی ہے, ہر 10 منٹ کے بعد پانی کی گھونٹ سے حلق تر کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو علماء کرام اجازت دیں گے, لیکن ہٹا کٹا آدمی فرمایا ایسا مریض اس کے لیے گنجائش ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. وہ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دیتے ہیں. ہر روزے کے فدیہ کتنا, جتنا صدقہ فطر 1 کلو 633 گرام گندم صدقہ فطر کے برابر وہ فدیہ دے. جس کو دے, جس کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا جائز اس کو فدیہ دے. لیکن ہٹا کٹا آدمی, دکان پر بیٹھ کر کام کرنے والا, میڈیکل اسٹور پر پورا دن دوائیاں فروخت کرنے والا, جنرل مرچنٹ کی دکان پر پورا دن کام کرنے والا, اپنی دکانوں پر اپنے مکانوں پر آرام سے پڑا رہنے والا, اگر ہٹا کٹا مسلمان روزہ چھوڑ کر فدیہ دے گا تو کیا اللہ کو پتا نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھنے کے قابل ہے کہ نہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اسے چاہیے وہ روزہ رکھ ہی لے. مردوں کے لیے بھی یہی حکم, عورتوں کے لیے بھی یہی حکم. ہر بالغ مرد عورت پر رمضان مبارک کے مہینے میں روزہ رکھنا فرض ہے. یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. اسلام کی بنیاد جو 5 چیزوں پر ہے ان میں سے ایک روزہ بھی ہے. روزہ سن 2 ہجری میں فرض ہوا, سن 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا. اس سے پہلے عاشورے کا روزہ فرض تھا. پھر جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رمضان کے روزوں کی فرضیت کا اعلان فرما دیا تو عاشورے کا روزہ منسوخ ہو گیا اور اس کی فرضیت ختم ہو گئی. البتہ وہ مستحب اور استحبابی حکم آج بھی رکھتا ہے. ہم نے اور آپ ابھی ہم پریشان ہیں, رمضان گرمی میں آ گیا, روزہ کیسے رکھیں گے, پیاس تڑپائے گی, ہم پریشان ہو جائیں گے. آؤ میں تمہیں بتاؤں صحابہ کرام نے جو سب سے پہلی جنگ لڑی ہے وہ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو لڑی ہے. جنگ بدر کب ہوئی؟ سن 2 ہجری, اور سن 2 ہجری میں روزوں کی فرضیت کا اعلان. صحابہ بھوکے تھے, صحابہ پیاسے تھے, بھوک کا عالم یہ تھا
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مارے بھوک کے مارے پیاس کے صحابہ کرام بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر رہے تھے. ان کے پاس تیر نہیں ہے، تلوار نہیں ہے، ان کے پاس گھوڑے نہیں ہیں، نیزے نہیں ہے، لیکن وہ قلب سے امام الانبیاء کے غلام ہے. ادھر سے مشرکین مکہ نے سوچا ہاں مسلمان روزے سے ہیں، مار کھا جائیں گے، ان کو ہرانا آسان ہو جائے گا، چلو چل کر کے مسلمانوں سے جنگ کرتے ہیں. ادھر سے 1000 کا لشکر جرار لے کر کے مسلمانوں کے مقابلے میں چلے ہیں. ادھر سے امام الانبیاء نے اعلان کروایا انفروا فی سبیل اللہ، لوگوں اللہ کی راہ میں نکلو، لوگوں میدان جہاد میں نکلو. آج پھر سے کفر نے اسلام کو للکارا ہے، آج پھر سے تمہارے جان اور مال کی اللہ قربانی چاہتا ہے. اے میرے صحابہ اپنے گھروں سے نکلو. ہاں فرمایا علامہ بدر الدین عینی نے لکھا سارے مدینے میں اعلان کیا جا رہا ہے، سارے مدینے میں اعلان کیا جا رہا ہے. ہاں مرد باہر نکل آئے، عورتیں باہر نکل آئیں، بچے باہر نکل آئے. جب گنتی کی گئی تو صرف 313 صرف 313 312 یا 311 تینوں روایتیں موجود ہیں. آپ نے 12 علماء سے سنا ہوگا. ادھر سے 1000 کا لشکر ہے، ادھر سے 313 ہے یا 311 ہے یا 312 ہے. ان کے پاس تیر نہیں ہے، ان کے پاس تلواریں نہیں ہیں، ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے، ان کے پاس بارود نہیں ہے، ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے. کسی نے پوچھا تم کس کے زور پر دشمنوں سے جنگ کرنے کے لیے گئے ہو؟ فرمایا کہ ہم اللہ کی فتح و نصرت اور امام الانبیاء کے بھروسے پر اپنے گھر سے نکل کے کھڑے ہو گئے ہیں. ہاں خود حفیظ جالب دری نے صحابہ کرام پورے طور پر ساحنہ اسلام نے بڑی عجیب بات فرمائی. کہنے لگے نہ تھے ان کے پاس تھی نہ ان کے پاس تھے تلوار، نہ خنجر نہ بھالے پر، نہ مجھ کو تیر پر تلوار خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ ہے مجھے بس ایک کالی کملی والے پر. فرمایا کوئی تیر نہیں ہے، کوئی تلواریں نہیں ہیں، کوئی خنجر نہیں ہے، کوئی ہتھیار نہیں ہے، بس امام الانبیاء کے بھروسے پر آج یہ صحابہ کرام کی جماعت دشمنوں سے جنگ کے لیے نکل پڑی ہے. روزے سے ہیں صحابہ، بھوکے ہیں صحابہ، پیاسے ہیں صحابہ، لیکن وہ قلب سے امام الانبیاء کے غلام تھے. اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت سے ان کی مدد فرمائی. تاریخ اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر 17 رمضان مبارک سن 2 ہجری کو لڑی گئی. آپ یاد کریں، آپ کے ہاں روزہ بڑا آسان ہے، 12 13 14 گھنٹے کا روزہ. صحابہ سے پوچھئے عرب کی گرمی، تپتا ہوا ریتیلا میدان، سورج کی تپش، آپ اندازہ لگائیں کیا حال ہوگا صحابہ کرام. لیکن وہ اللہ کی ذات پر یقین کرنے والے تھے. امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین پر عمل کرنے والے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت سے ان کی مدد فرمائی. اے میرے مسلمانوں، اے میرے عزیزوں، اے میرے بھائیوں، اے میری عزیزہ بہنوں، اے امت مسلمہ کی بیٹیوں، اے امت مسلمہ کی بہنوں، رمضان المبارک آ رہا ہے، اس کا احترام تم پر لازم اور واجب ہے. خبردار اس کی بے حرمتی نہ کرنا. میرے نبی نے فرمایا من سلم لہو رمضان سلمت لہو سنہ، جس کا رمضان سلامتی کے ساتھ گزر گیا. کیا مطلب اس حدیث کا؟ کیا مطلب اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کروں. من سلم لہو رمضان سلمت لہو سنہ، کیا مطلب؟ جس کو رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کی توفیق دے دی، یا یوں کہیے جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ سے عبادتوں کی توفیق مانگی، گناہوں سے بچتا رہا، معاصیت سے بچتا رہا، عبادت اور تلاوت میں اپنے آپ کو مصروف کرتا رہا، اللہ کی ذات سے امید ہے سلیمت لہو ثنا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اس کو پورے سال عبادتوں کی توفیق عطا فرماتا رہے گا. آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں. رمضان خراب نہ ہونے پائے، رمضان کی بے حرمتی نہ ہو. ہمارے اب تو اللہ کا شکر ہے ماڈرن زمانہ ہے، ہمارے ہوٹل رمضان میں بھی آباد رہتے، ہماری مارکیٹیں رمضان میں بھی آباد رہتی. ہاں اعلان ہے نا کہ آ جاؤ بھائی، مانگو لوٹ لو جتنا ثواب لوٹنے کو ہو. اب ادھر سے لوٹنے کو کہا گیا، دکانداروں نے لوٹنا چالو کر دیا. جو 100 روپے کا کپڑا تھا 150 کا کر دیا.
جو 50 روپے کی چیز ملتی تھی اس کو 60 روپے کی کر دی. ارے بابا آپ سے لوٹنے کو، یہ لوٹنے کو تھوڑے کہا جو ثواب لوٹ لیجئے. رفقن بالضعیف، ضعیفوں کی مدد کر کے، کمزوروں کی مدد کر کے، یتیموں کی مدد کر کے، بیواؤں کی مدد کر کے، غریبوں کی مدد کر کے، ضرورت مندوں کی مدد کر کے آؤ ثواب لوٹو. اللہ فرماتا ہے اپنے رمضان کو خوبصورت بناؤ. اگر تمہارے دسترخوان پر 15 قسم کی نعمتیں ہیں، اگر تم نے افطاری میں اپنے بچوں کے لیے 10 قسم کے آئٹم کا انتظام کیا ہے، تو پڑوس میں جھانک کے دیکھو، کوئی بیوہ تو نہیں ہے، کوئی مسکین تو نہیں ہے، کوئی یتیم تو نہیں ہے، کوئی غریب تو نہیں ہے، کہیں کوئی ایسا تو نہیں جس کے گھر میں پانی سے ہی روزہ افطار ہو رہا ہے. جاؤ 1-2 آئٹم اس کے گھر میں بھی بھجوا دو، اللہ راضی ہو جائے گا. فرمایا اگر کسی شخص نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دیا تو اللہ اس کو اتنا ثواب عطا فرمائے گا جیسے اس نے آج 1 روزہ ایکسٹرا رکھ لیا، ایک اور رکھ لیا. فرمایا اگر کسی نے دو روزے داروں کا روزہ افطار کروا دیا تو اسے اتنا ثواب ملے گا جیسے 2 روزے اور رکھ دیے. فرمایا جتنے ہی بڑھتا جائے گا ثواب بڑھتا جائے گا. ایک صاحب نے ابھی مجھ سے پوچھا تھا، مولوی صاحب ہم افطاری بھیجتے ہیں مسجد میں، اس میں روزے دار بھی ہوتے ہیں، غیر روزے دار بھی ہوتے ہیں، تو اس میں تو سب کے گھروں سے آتی ہے، یہ ایک ہمارے ذہن میں بھی یہ بات آ سکتی ہے. محلے کے اکثر گھروں سے افطاری آ جاتی ہے تو ثواب تو اس گھر والے کو ملے گا جس گھر کی افطاری سے روزے دار روزہ افطار کرے گا. اگر ہمارے یہاں کا آئٹم بعد میں کھایا گیا تو ہم تو محروم رہے. میں نے کہا بھائی آپ سمجھے نہیں، روزہ افطار ہوگا، مثال دے رہا ہوں 6:20 پر روزہ افطار ہوگا 6:10 پر، لیکن جو تم نے اتنے بندوں کے روزہ افطار کرانے کا ارادہ کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس ارادے کی برکت سے ثواب عطا فرما دے گا عصر کے وقت ہی. سبحان. کھانا نہ کھانا یہ الگ بات ہے، اللہ تو نیتوں کو دیکھتا ہے، اللہ قلوب کو دیکھتا ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. یہ آیت تو قربانی کے لیے ہے، لیکن آلوسی فرماتے ہیں تمام نیک کاموں پر اس آیت کو فٹ کیا جا سکتا ہے. تمام نیک کاموں میں اللہ تقوی دیکھتا ہے، تمام نیک کاموں میں اللہ دل کا خلوص دیکھتا ہے. اگر ہمارے دل میں طلب ہے، ہمارے دل میں خلوص ہے، ہمارے دل میں اللہ رب العالمین کی محبت ہے، دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ ہے، تو اللہ تعالیٰ پورے طور پر اس کو فوراً قبول فرما لیا کرتا ہے جیسے ہی ہم ارادہ فرماتے ہیں. تو خوب مدد کیا کرو غریبوں کی. ابھی عید آ رہی ہے، عید کے موقع پر خاص خیال رکھنا اپنی بہنوں کا، اپنے غریب بھائیوں کا، اپنے غریب پڑوسیوں کا، اپنے غریب رشتہ داروں کا، اپنے غریب دوستوں کا. پوچھ لینا، بلا تکلف پوچھ لینا. کچھ ہوتے ہیں مانگنے والے، کچھ ایسے ہوتے ہیں خوددار لوگ. مانگنے والے تو پا جاتے ہیں لیکن خوددار بیچارہ محروم رہ جاتا ہے. ان کی زیادہ خبرگیری کیا کرو، ان کا زیادہ احترام کیا کرو، ان کا زیادہ اکرام کیا کرو. بہت ایسے میرے جاننے والے ہیں جو ضرورت مند ہونے کے باوجود کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. ایسے لوگوں کی مدد کرنا یہ ڈبل ثواب رکھتا ہے. آپ تلاش کیا کریں. ابھی دیکھنا، اب بعض لوگوں نے تو رمضان مبارک کو زکوٰۃ نکالنے کا مہینہ سمجھ لیا ہے. زکوٰۃ کا حساب رمضان ہی میں، یہ ثواب بڑھانے کے لیے کرتے ہیں. حالانکہ رمضان بہت سے لوگوں کی زکوٰۃ رمضان میں فرض بھی نہیں ہوتی. اس دن زکوٰۃ فرض ہو گئی جس دن آپ مالک نصاب بنے. زکوٰۃ کتنی چیزوں پر فرض؟ زکوٰۃ 4 چیزوں پر فرض ہوتی ہے. نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 مال تجارت، نمبر 4 نقد کیش. سونا کتنا ہو؟ 87.5 گرام، 87.26 ملی گرام، جس کو آپ 7.5 تولہ سونا کہتے ہیں. چاندی کتنی ہو؟ 52.5 تولہ، انگریزی اعتبار سے 612 گرام بنے گی، 612 گرام چاندی. مال تجارت کتنا ہو؟ تقریباً 55 سے 60 ہزار روپے. کیش کتنا ہو؟ اتنا ہی. کتنے دن رہے؟ سال گزر جائے. ایک مسئلہ خوب یاد رکھیے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ہمارے یہاں بھی بھائی بہت ایسے ہوں گے،
وہ صرف اس وجہ سے زکوٰۃ نہیں نکالتے، کہتے ہیں ہمارے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں نکالتے، کہتے 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے۔ خوب یاد رکھیے، اگر سونے کے علاوہ چاندی کا ایک چھلا بھی نہیں، سونے کے علاوہ نقد 1 روپیہ کیش بھی نہیں، تب تو 7.5 تولہ سونا ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر سونے کے ساتھ ایک چاندی کا 1 ملی گرام کا چھلا بھی موجود ہے، یہ 100 روپے آپ کی جیب میں کیش پڑا ہوا ہے، تو اب سونے کا نصاب ختم ہو گیا۔ بدر الدین عینی نے، ملا علی قاری نے، امام جلال سیوطی نے، فتاوی شام نے، ابن ہشام نے، تمام کے تمام معتبرات میں مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ اب چاندی کا نصاب لگایا جائے گا، 612 گرام چاندی کا۔ سونے کا نصاب ختم ہو گیا، تھوڑا سونا ہے، تھوڑا چاندی ہے، تھوڑی چاندی ہے، تھوڑا سا مال تجارت، تھوڑا سا کیش پڑا ہوا ہے۔ اب ہم چاروں کو کاؤنٹ کریں، دیکھیں کہ ہم کیا اس سے 612 گرام چاندی خرید سکتے ہیں۔ ابھی پرسوں میں نے لکھنؤ ایک صراف کو فون کیا، میں نے کہا بھائی 612 گرام چاندی کتنے کی بنے گی؟ کہ لگا مولوی صاحب 58 سے 60 ہزار کی، کچھ تھوڑا فرق کے ساتھ، ملک ہندوستان میں ایک ہی جیسی قیمت ہے، کچھ فرق کے ساتھ 58 سے 60 ہزار کی بنے گی۔ میں رمضان المبارک سے پہلے یہ تحقیق کیا کرتا ہوں کہ اس سال کتنے میں ہے، اس سال کتنے میں ہے۔ ہاں 58 سے 60 ہزار۔ تو اگر تھوڑا سا سونا، تھوڑی سی چاندی، تھوڑا سا مال تجارت، تھوڑا سا نقد، اگر سب اتنا ہو جائے جس سے ہم 612 گرام چاندی خرید سکے، تو ہم مالک نصاب ہے، ہم پر زکوٰۃ فرض۔ جانا جا کر کے گھروں میں معلوم کرنا، کوئی ایسا نہیں ہوگا اس نصاب کے ساتھ جس پر آج کے دور میں زکوٰۃ فرض نہ ہو۔ محمود آباد کے اندر ہماری بہنوں کے پاس جھمکیاں تو موجود ہی ہیں، چاندی کے چھلے تو ہوتے ہی ہیں، پیروں میں پہننے کی پائلیں تو ہوتی ہی ہیں۔ اب جانا، آئے میری عزیزہ بہنوں، اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو، اپنی زیوروں کی زکوٰۃ نکالو۔ زکوٰۃ نہ دینے والا زیور میدان محشر میں جہنم کی آگ پر تپا کر کے، اور ایک روایت کے مطابق گنجے سانپ کی شکل میں آپ کو پہنایا جائے گا، اور وہ ڈسے گا، کہے گا میں تیرا مال ہوں، دنیا میں تو مجھ سے محبت کرتی تھی، میں تیرا زیور ہوں، میں تیرے گلے کا ہار ہوں، میں تیرے پیروں کی پائل ہوں، میں تیرے ناک کی جھمکیاں ہوں، میں تیرے کان کا بندہ ہوں۔ پر طور پر کہے گی دنیا میں تو مجھ سے محبت کرتی تھی، آج میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آؤ میں ایک کہانی سناؤں۔ اما عائشہ ایک انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، چاندی کی انگوٹھی، میرے آقا کی نظر پڑی، حمیرہ، پیار سے میرے آقا اما عائشہ کو حمیرہ کہا کرتے تھے۔ حمیرہ کا معنی لال گڑیا، حمیرہ کا معنی لال گڑیا۔ پتہ چلا بیوی کا محبت سے نام رکھنا بھی آقا کی سنت ہے، آقا کی سنت ہے نا۔ ایک دن اما عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، لال لال جوڑا پہن لیا، آقا مدنی گھر میں تشریف لے، اچانک نظر پڑی، ٹھمکی تھی تھوڑا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ موٹی بھی ہو گئی تھی۔ جب لال گرانہ پہنا، پیارے آقا کو پیار آ گیا، دیکھا کہ حمیرہ یا حمیرہ، اے لال گڑیا ادھر آ۔ تب سے حضرت آبا عائشہ کا لقب کیا پڑ گیا؟ حمیرہ۔ تو بیوی کا محبت میں نام رکھنا بھی سنت، ہم بھی نام رکھتے ہیں، گڑیا گڑیا گڑیا، پتہ نہیں کیا کیا، ہم بھی بگاڑ کے نام، منی کے اماں، پھلا کے اماں، پھلا کے اماں، یہ نام نہیں، محبت سے اچھا سا نام رکھیے، یہ آقا کی سنت ہے۔ انگوٹھی پہنی ہوئی، حمیرہ تمہاری انگلیوں میں یہ انگوٹھی کہاں سے آئی؟ میں نے تو خرید کے دی نہیں، کہاں سے ملی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک انصاری صحابیہ ایک ہمیں گفٹ کر گئی تھی، ہدیہ دے گئی تھی، اسی وجہ سے اپنی انگلیوں میں ڈال لیا۔ حمیرہ، عائشہ، کیا تم نے اس کی زکوٰۃ نکالی؟ کیا تم نے اس کی زکوٰۃ نکالی؟ یا رسول اللہ زکوٰۃ تو نہیں نکالی۔ پیارے آقا فرمانے لگے، عائشہ کیا تم چاہتی ہو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی زکوٰۃ نہ نکالنے کے جرم میں اس انگلی میں جہنم کی آگ کی انگوٹھی پہنائے؟ اب عائشہ کانپ گئی، یا رسول اللہ ہرگز نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، اے عائشہ تو پہلے اس کی زکوٰۃ نکالو، بعد میں اسے پہنو۔ اللہ، ہم ذرا بھی فکر نہیں کرتے، سونا خرید دو جتنا مرضی آئے، لاد لیں گے، ہاں خرید کے دے دیجئے، جھمکے خرید کے دے دیجئے، ٹیکا خرید کے دے دیجئے، جھومر خرید کے دے دیجئے، میں تو نام بھی نہیں جانتا، پتہ نہیں کون کون سے زیوروں کے نام ہوتے ہیں۔
بڑی محبت کرتی ہیں کپڑوں سے اور زیور سے، لیکن زکوٰۃ نہیں۔ خواب یاد رکھو، کفایت المفتی میں مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ شاہ جہاں پوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا، وہ زیور جو بیوی کی ملکیت میں ہے اس کی زکوٰۃ کا ذمہ دار شوہر ہرگز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب یہ مسئلہ بتایا تو ایک عورت نے چٹ لکھ کے بھیجی، حضرت جی اگر شوہر میاں زکوٰۃ نہیں دیں گے تو ہم کمانے کہاں جاتے ہیں، ہم کیسے زکوٰۃ دیں؟ فرمایا اسی زیور کو بیچ کر کے زکوٰۃ دیتی رہو۔ اللہ، پہنو تم بھرے ہم، چمکو تم، جا کر کے میرج ہال میں دکھاؤ تم، اور زکوٰۃ دے ہم، کیوں نہ کرے تمہارے؟ مردوں نے سر ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ ہاں اگر شوہر، ایک اور مسئلہ اتنی پر ختم نہ کروں، پورا مسئلہ کر دوں، اگر شوہر بیوی کی اجازت لے کر اس کی طرف سے زکوٰۃ دے دے گا تو ادا ہو جائے گی۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ناراض نہ ہونا، حقیقت یہی ہے، مسئلہ یہی ہے۔ زکوٰۃ دو، زکوٰۃ فرمایا زکوٰۃ نہ دینے والا مال ناپاک ہو جاتا ہے۔ کچھ پاخانہ کھا سکتا ہے؟ لیٹرین شریف کھا لو گے ایک چمچ؟ نہیں کوئی کھا سکتا نا، لیکن کھا رہا ہندوستان کا مسلمان۔ فرمایا جس طریقے سے پاخانے کا کھانا حرام ہے، ایسے ہی وہ مال کھانا حرام ہے جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے۔ ہم کتنا حساب لگاتے ہیں، کتنا حساب لگا کے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ثم الحمدللہ ہر سال رمضان المبارک 13 رمضان المبارک کو ہم صاحب نصاب بنے تھے۔ 13 رمضان المبارک کو سارا بی بیگم صاحبہ کا زیور تلوا کے ہر سال تلوایا کرو، ریٹ گھٹا بڑھا کرتی ہے۔ ہر سال ایک سال وزن کرا لیا، پرچیوں کا اعتبار نہیں ہے، ہر سال وزن کرواؤ، ضرورت ہے اس بات کی۔ یہ غریبوں کا حق ہے۔ اگر آپ نے اپنے مال کی پوری زکوٰۃ نہیں دی تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کا پیسہ بیماریوں پہ خرچ کروائے گا، کھانوں میں خرچ کروائے گا۔ ہاں کوئی ایسی چیز پیدا فرما دے گا کہ وہ مال اتنا آپ کا برباد ہو ہی جائے گا۔ اس لیے زکوٰۃ ضرور دو، آپ کا مال محفوظ رہے گا انشاءاللہ، آپ کے مال میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ ہاں زکوٰۃ اور صدقہ مال کو پاک صاف بنا دیا کرتا ہے۔ رمضان آ رہا ہے، اس بات کا خوب اہتمام کرنا، صدقہ خیرات سے ایک دوسرے کی خوب مدد کرنا، غریبوں کی مدد کرنا۔ یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے لوگوں، ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین فی الرقاب۔ اے لوگوں، تم پر غریبوں کا بھی حق ہے، مسکینوں کا بھی حق ہے، رشتہ داروں کا بھی حق ہے۔ ہر ایک کا حقوق ادا کیا کرو، یتیموں کا خاص خیال رکھا کرو، صرف اپنے لیے زندہ نہ رہو۔ رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں ہر ایک کا احترام کرو، یہ تمہارے لیے ضروری ہے۔ جھانک کے دیکھا کرو، کوئی غریب تو نہیں، کوئی مسکین تو نہیں، کوئی یتیم تو نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، عید والا دن ہے، عید والا دن ہے، پیارے آقا عیدگاہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ راستے میں دیکھا کچھ بچے کھیل رہے ہیں، کچھ بچے کھیل رہے ہیں، وہیں پہ ایک بچہ کھڑا ہوا ہے، للچائی ہوئی نظروں سے ان بچوں کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے پیروں میں چپل نہیں ہے، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، میلے کپڑے پہنے ہوئے ہے۔ پیارے آقا اس معصوم سے بچے کے قریب گئے، بھائی بیٹا کیا بات ہے، تو خوشی نہیں منا رہا؟ آج عید کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے، سارے بچے خوشی کے گیت گا رہے ہیں، کیا ہوا؟ تو خاموش کیوں ہے؟ تو رنجیدہ کیوں ہے؟ تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ تیرے پیروں میں چپل نہیں، تیرے کپڑے بھی میلے ہیں، کیا بات ہے؟ بچہ رونے لگا، یا رسول اللہ ہاں خوشی تو یہ منائے کیونکہ ان کے ابا موجود ہیں۔ یا رسول اللہ میرے تو ابا کوئی نہیں، خوشی تو یہ منائے ان کی تو مائیں موجود ہیں، میری تو ماں بھی کوئی نہیں، میں تو یتیم مکہ ہوں، میں تو یتیم مدینہ ہوں، میری امی بھی دنیا سے رخصت ہو چکی، میرے ابو بھی دنیا سے رخصت ہو چکے۔ یا رسول اللہ کوئی میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، میرے ابا نہیں ہے جو میرے لیے چپلیں خرید کے لائے، میری ماں نہیں ہے تو نہلا کر عید والے دن مجھے تیار کرے۔ پیارے آقا اس بچے کے قریب گئے، سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا، کہا اے میرے بیٹے ایسا نہیں کہا کرتے، رویا نہیں کرتے، تو بھی یتیم ہے میں بھی یتیم ہوں، کیا تو اس بات پر خوش ہے کہ وقت کا نبی تجھے اپنا بیٹا بنا لے، عائشہ تیری ماں بن جائے،
فرمایا ہاں یا رسول اللہ پھر تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس معصوم سے بچے کو لے کر کے اپنے گھر میں آئے۔ حمیرہ لبیک یا رسول اللہ ذرا قریب آؤ، دیکھو یہ یتیم بیٹا ہے، یتیم بچہ ہے، اس کی امی نہیں ہے، اس کے ابو نہیں ہے۔ عائشہ میں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، میرا دل کرتا ہے تم بھی اس کو اپنا بیٹا بنا لو، تم بھی اس کی ماں بن جاؤ۔ اما عائشہ فرمانے لگی یا رسول اللہ اگر آپ کا بیٹا ہے تو پھر میں نے بھی اسے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ ہاں ہاں اما عائشہ سے میرے آقا نے فرمایا عائشہ اس بچے کو نہلاؤ دھلاؤ تیار کرو، اسے عیدگاہ لے کے جانا ہے۔ ہاں ہاں آج اما عائشہ اس معصوم سے یتیم بچے کو نہلا رہی ہیں، اس کے سر پر صابن لگا کے صاف کر رہی ہیں۔ جب بچے کا غسل ہو گیا پیارے آقا قریب آئے، ایک یمنی انس فرماتے یمنی چادر اپنے کندھے پر میرے آقا نے ڈال رکھی تھی، وہ یمنی چادر میرے آقا نے اتاری، اس کو دو ٹکڑوں میں پھاڑا، ایک ٹکڑا یوں تہمت کے طریقے سے لپیٹ دیا اور دوسرا یوں اوپر سے اڑا دیا۔ پھر جب تیار ہو گیا تو اما عائشہ قریب آئیں۔ اما عائشہ اس معصوم سے بچے کے اس یتیم بچے کی آنکھوں میں کاجل لگا رہی ہیں، سر کے بالوں میں تیل لگا رہی ہیں، سر کے بالوں میں کنگھی کر رہی ہیں۔ وہ بچہ آج اپنی قسمت پر ناز کر رہا ہے۔ جب وہ چلنے لگا تو پیارے آقا فرمانے لگے اے میرے بیٹے اے میرے بچے تو آج پیدل نہیں چلے گا، مجھے امت کے مسلمانوں کو امت کے لوگوں کو یتیموں کا مقام بتانا ہے۔ آج تیری سواری ہاں آج تیری سواری وقت کے نبی کے کندھے بنیں گے۔ امام الانبیاء نے اپنے مبارک کندھے پر اس یتیم بچے کو بٹھایا، پھر اسی گلی سے نکلے ہیں جس گلی سے پہلے گزرے تھے، جس میں وہ بچے کھیل رہے تھے، جنہوں نے اس کو یتیم سمجھ کے نہ کھلایا تھا، جنہوں نے اس کو پورے طور پر غریب سمجھ کے نہ کھلایا تھا، جنہوں نے اس کو پورے طور پر کمزور سمجھ کے نہ کھلایا تھا، آج جب اسے دیکھا کہ وقت کے نبی کے کندھے پر یہ بچہ سوار ہے، وقت کے نبی کے کندھے پر یہ بچہ سوار ہے، تب کیا کیا؟ وہ بچے دہاڑے مار کے رونے لگ گئے، وہ بچے رونے لگے، کہنے لگے کاش میں بھی یتیم ہوتا، کاش میرے بھی باپ نہ ہوتے، کاش میرے بھی ماں نہ ہوتی، کاش۔ اب یہ بچہ گزر کے کیا کہنے لگا اے میرے بھائیوں تم مجھے غریب سمجھتے تھے، تم مجھے یتیم سمجھتے تھے، تم مجھے کمزور سمجھتے تھے، دیکھو دیکھو اب میں یتیم نہیں ہوں، پیارے آقا نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، اب میں اللہ کے رسول کا بیٹا بن گیا ہوں، اما عائشہ نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، دیکھو نہلایا مجھے اما عائشہ نے ہے، آنکھوں میں کاجل ڈالا اما عائشہ نے ہے، دیکھو سر کے بالوں میں تیل لگایا اما عائشہ نے ہے، آنکھوں میں کاجل لگایا اما عائشہ نے ہے، سر کے بالوں میں کنگھی کی اما عائشہ نے ہے، دیکھو یہ جو میں نے کپڑا پہنا ہوا ہے یہ نبی کے بدن سے لگی ہوئی چادر کا کپڑا ہے۔ ہاں 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 طبقات ابن سعد میں امام محمد ابن سعد رحمت اللہ علیہ نے لکھا وہ مدینے کے بچے دہاڑے مار کے رونے لگے کہ کاش ہم بھی یتیم ہوتے، کاش ہماری بھی ماں نہ ہوتی، کاش ہمارا بھی باپ نہ ہوتا، وقت کا نبی مجھے اپنا بیٹا بناتا، اللہ کے رسول اپنا بیٹا بناتے، اما عائشہ مجھے نہلاتی، آنکھوں میں کاجل اما عائشہ لگاتی، سر کے بالوں میں کنگھی اما عائشہ کرتی، کاش میں بھی یتیم ہوتا۔ میرے آقا اس یتیم بچے کو لے کر کے عیدگاہ تشریف لے گئے، وہ یتیم بچہ نیچے بیٹھنے لگا، پیارے آقا نے اشارہ کیا نہیں بیٹا آج تو نیچے نہیں بیٹھے گا، مجھے امت کو یتیموں کا مقام بتانا ہے، آج تو مجھ محمد رسول اللہ کے ساتھ ممبر پہ قریب میں بیٹھے گا۔ پیارے آقا نے اپنے قریب میں بٹھایا، پھر سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور آواز دی اے لوگو اے مسلمانوں، اگر کوئی اپنی خوشی میں، اگر کوئی اپنی شادی کے موقع پر، بیاہ کے موقع پر، ولیمے کے موقع پر، عقیقے کے موقع پر، عید کے موقع پر، بقرعید کے موقع پر، خوشی کے موقع پر کسی یتیم کی کفالت کرے گا، کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھے گا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے اللہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اے لوگو ولد یتیما ومات مسکینا، اے لوگو یتیموں کی کفالت کرو، کمزوروں کی کفالت کرو، ضرورت مندوں کی مدد کرو۔ میرے نبی نے فرمایا 3 کام کر کے آؤ جنت
جنت کی چابی مجھ سے لے لو. بس یہی 3 باتیں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. پہلی بات، رفقن بالضعیف، کمزوروں کی مدد کرو، ضرورت مندوں کی مدد کرو. ہاں میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں، حج کرنا الگ ثواب ہے، عمرہ کرنا الگ ثواب ہے، نماز پڑھنا بھی ثواب ہے، روزہ رکھنا بھی ثواب ہے، لیکن ایک بات میری نوٹ کر کے جاؤ، ضرورت مند کی ضرورت کے وقت ضرورت مند کی مدد کرنا یہ عمرہ کرنے سے بڑا ثواب ہے. اے لوگوں، نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے، نفل نمازوں سے بڑا ثواب ہے ضرورت مندوں کی مدد کرنا. جاؤ اپنے پڑوسیوں میں جھانک کے دیکھو، کتنی بیوائیں ایسی ہیں، کتنے یتیم ایسے ہیں، کتنے مسکین ایسے ہیں جن کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا. تو رمضان مبارک کے مہینے بھی کہ میں ایسے گھروں کو میں جانتا ہوں، اپنے اسی محمود آباد تحصیل کے 17 گھروں کو میں ایسا جانتا ہوں جن کے گھروں میں رمضان مبارک کے مبارک مہینے میں بھی جن کے گھروں میں نمک سے روزہ افطار ہوتا ہے، پانی سے روزہ افطار ہوتا ہے. اے ملک ہندوستان کے غیور مسلمانوں، ایسے لوگ جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، جو کسی سے سوال نہیں کرتے، ایسوں کی خبرگیری کرنا تم پر لازم اور واجب ہے. تم ایسوں کی مدد کیا کرو، ضرورت مندوں کی مدد کیا کرو. میرے نبی نے فرمایا رفقن بالضعیف، ہاں تم ضرورت مند اور کمزوروں کی ہمیشہ مدد کیا کرو. کوشش کریں ہم، تلاش کریں ہم. میں جانتا ہوں اور الحمدللہ میں لوگوں سے کہتا ہوں ان کی مدد کرتے ہیں خفیہ طور سے. وہ خوددار لوگ ہیں، کہتے ہیں مولانا جی اب نام مت بتائیے گا، سماج میں بے عزتی ہو جائے گی. پیشاور کو سبھی دے دیتے ہیں، وہ سب سے مانگ لے گا، ہم سے بھی مانگ لے گا، آپ سے بھی مانگ لے گا. اب دیکھنا رمضان شروع ہو، بہت آ جائیں گے داڑھی رکھ کر، بہت آ جائیں گی عورتیں خواتین نقاب پہن کر. بٹیا کی شادی کرنی ہے، ابا بیمار ہیں، کئی شوہر بیمار ہیں، سب کے شوہر رمضان ہی میں بیمار ہوتے ہیں، سب کی بیٹیوں کی شادی رمضان ہی میں ہوتی ہے. خبردار خبردار، ہاں صدقہ واجبہ بغیر تحقیق کے دینا جائز نہیں ہے. مفتی محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ فتح محمودیہ میں، مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ کفایت المفتی میں، زکوٰۃ کا پیسہ، فطرے کا پیسہ بغیر تحقیق کے دینا جائز نہیں ہے. جیسے زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہے، ایسے صحیح جگہ دینا بھی واجب ہے. ہر ایک کو مت دے دیا کرو. اگر ہاں وہ ضرورت مند ہے تو اس کو دے دو، بے شک دو، مدد کرو اس کی. لیکن ایسوں کی جن کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں. یہ میں بات اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایک زکوٰۃ کا بجٹ نکال کے پہلے رکھ لیتے ہیں رمضان سے، جو آتا رہتا ہے اسی میں سے دیتے رہتے ہیں. آپ یاد رکھیے زکوٰۃ آپ کی اس وقت تک ادا نہیں ہوگی جب تک وہ صحیح ہاتھوں میں نہیں پہنچے گی. آپ چاہے جتنی دے دیجئے. زکوٰۃ میں تملیغ کا ہونا شرط ہے، تملیغ کا پایا جانا شرط ہے. اول اگر تملیغ پائی نہیں جاتی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. اسی لیے زکوٰۃ کا پیسہ مسجد کے امام کو دینا جائز نہیں ہے اگر وہ مستحق نہیں تو. اگر مستحق ہے تو اس سے بہتر کوئی نہیں، اس سے بہتر کوئی نہیں. زکوٰۃ کے پیسے سے مدرسے کے مدرس کو تنخواہ دینا جائز نہیں بغیر تملیغ کے. زکوٰۃ کے پیسے سے پورے طور پر مسجد کی صفحے لانا جائز نہیں. زکوٰۃ کے پیسے سے مسجد کی بلڈنگ بنوانا جائز نہیں. ایک صاحب نے ابھی پرسوں میرے پاس سوال بھیجا، حضرت جی ایک مسٹیک ہو گئی. میں نے کہا جی فرمائیں. لکھ کے بھیجے مسئلہ لکھ کے بھیجے، تحریر محفوظ رہتی ہے. انہوں نے لکھ کے بھیجا کہ ہم نے لا علمی میں زکوٰۃ کے پیسوں سے مسجد کی صفحیں خرید لی ہیں، کیا ان صفوں پر نماز پڑھنا جائز ہے؟ میں نے کہا زکوٰۃ کے پیسوں سے اگر مسجد کی صفحیں اگر خرید لی تو فتاوی رحیمیہ، کفایت المفتی، فتاوی امدادیہ، فتاوی رشیدیہ، فتاوی شام، عالمگیری سب میں مسئلہ لکھا ہوا ہے. نماز پڑھنا جائز ہے اس وجہ سے کیونکہ وہ حلال تھی. ہاں آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، زکوٰۃ آپ الگ سے ادا کریں. زکوٰۃ آپ کی ادا نہیں ہوئی، زکوٰۃ آپ الگ سے ادا کریں گے. ہاں ان سب وہ نفل میں ہو گئی، وہ صدقہ نافلہ میں شامل ہو گئی، آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ. لیکن زکوٰۃ آپ الگ سے ادا کریں. اگر کسی کی بیٹی کی شادی ہے
اور آپ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں زکوٰۃ کے پیسوں سے، تو ایک مسئلہ یاد رکھیے، آپ اپنی مرضی کا سامان اس کو لے کر کے نہیں دے سکتے۔ آپ سارے پیسے اس کے ہاتھ پر رکھ دیجئے، اگر ضرورت مند ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، مستحق ہے، پھر وہ اپنی اس کی مرضی بیڈ خریدے، اس کی مرضی بکسا خریدے، اس کی مرضی فریج خریدے، لیکن آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے فریج لے کر کے نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے اس کو کوئی اور چیز کی ضرورت ہو۔ علماء کرام نے، مفتی عبد الرحیم لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ رحیمیہ میں مسئلہ لکھا کہ آپ کو چاہیے آپ مستحق کے ہاتھ پر پیسہ دے دیں اور اس کو مالک بنا دیں اور مکمل اختیار دے دیں، جس چیز میں مرضی آئے خرچ کریں۔ یہ ہے صحیح مسئلہ اور یہی صحیح طریقہ ہے۔ بہت ساری تنظیمیں ایسی ہیں جو کام کر رہی ہیں بیٹیوں، ہاں البتہ یہ کیا جا سکتا ہے، باپ سے پوچھ لے، بیٹی سے پوچھ لے، ماں سے پوچھ لے آپ کو کون کون سی چیز کی ضرورت ہے، اگر وہ کہہ دے ہمیں فلاں چیز کی ضرورت ہے، اب جائز ہو جائے گا، اب آپ کے لیے درست ہو جائے گا کہ آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے مستحق کو وہ چیزیں خرید کے دے سکتے ہیں۔ یہی حال کپڑوں کا ہے، یہی حال تمام کی تمام چیزوں کا ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا زکوٰۃ 4 چیزوں پر فرض ہے۔ نمبر 1 سونا، اگر صرف سونا ہے تو 87.26 87.26 ملی گرام ہونا ضروری ہے، یعنی 7.5 تولہ سونا۔ اگر چاندی ہے تو 612 گرام ہونی ضروری ہے۔ مال تجارت صرف ہے، سونا نہیں چاندی نہیں، تو 60,000 کا ہونا ضروری ہے اور سال گزرنا بھی شرط ہے۔ اور اگر نقد کیش ہے تو پورے طور پر 60-70 ہزار ہونا ضروری ہے اور سال گزرنا بھی ضروری ہے۔ اگر تھوڑا سونا، تھوڑی چاندی، تھوڑا مال تجارت، تھوڑا کیش اور سب ملا کر اتنا ہو جائے جس سے 612 گرام چاندی خریدی جا سکے تو آپ صاحب نصاب ہیں۔ مثال کے طور پر آج کیا تاریخ ہے؟ 28 شروع شعبان 28 اور اس کی 27 تاریخ ہے، 27 تاریخ۔ مثال کے طور پر آج کی ڈیٹ میں ہمارے پاس 50,000 روپے ہے، مثال دیتا ہوں، 60,000 روپے ہے آج 27 تاریخ۔ اب 27 مان کے چلیے، کیونکہ یہ جو شمسی تاریخ ہے یہ ابھی 12 کے بعد بدلے گی انشاءاللہ، اور جو چاند والی ہوتی ہے یہ بدل گئی۔ مغرب کی نماز جیسے اذان ہوئی، سورج چاند غروب ہوا، فوراً یہ تاریخ بدل گئی آپ کی، جس کو کہتے ہیں قمری، جو انگریزی سال۔ اسی لیے ہمارا جو عربی سال جو ہوتا ہے یہ کبھی کبھی 11 دن چھوٹا ہو جاتا ہے، 10 دن تو چھوٹا ہی رہتا ہے، کبھی کبھی 11 دن چھوٹا ہو جاتا ہے، کم سے کم 354 دن اور زیادہ سے زیادہ 355 دن، یہ ہمارا عربی سن ہوتا ہے، یہ محرم صفر ربیع الاول والا۔ اور جو انگریزی سال جو ہوتا ہے 10 دن کبھی کبھی 11 دن بڑا ہو جاتا ہے، 365 دن 5 گھنٹے 48 منٹ 46 سیکنڈ کا ہوتا ہے۔ امام علامہ زکریا رازی رحمۃ اللہ اور جابر بن حیات دونوں نے اپنی تحقیق میں یہ بات لکھی ہے، حوالہ ضروری ہے، حوالے کے بغیر بات بے وزن رہتی ہے۔ میں عرض کر دوں، یہ جو انگریزی سال جنوری فروری والا ہوتا ہے یہ 365 دن 5 گھنٹے 48 منٹ 46 سیکنڈ کا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی آپ دیکھیے فروری بدلا کرتی ہے، ہاں اس بار فروری 28 کی، اگلے سال 29 کی پھر آ جائے گی۔ میں عرض کر دوں تو اگر ہمارے پاس ہم کو حساب لگانا ہے زکوٰۃ کا تو ہم شمسی سال سے حساب نہیں لگائیں گے، یہ جنوری فروری کے حساب سے ہم حساب نہیں لگائیں گے، چاند کے اعتبار سے ہم حساب لگائیں گے۔ اگر آج کے ڈیٹ میں ہمارے پاس 60,000 روپے آیا تو اگلے سال ہم دیکھیں گے، 27 میں سے 10 کم کیجئے، کتنا آئے گا بھائی؟ 17 آئے گا۔ اگلے سال اگر آج کے ڈیٹ میں ہمارے پاس 60,000 روپے آیا اور اگلے سال 17 فروری تک یہ 60,000 روپے باقی رہے تو ہم صاحب نصاب ہیں، سمجھ گئے؟ اور ہم پورے طور پر ہم اس کا حساب لگا کر کے دیں۔ خوب یاد رکھیے، درمیان میں کتنا آیا کتنا گیا اس کا شریعت آپ سے حساب نہیں مانگتی، پریزنٹ ٹائم پر آپ کے پاس کتنا مال باقی ہے۔ مثال کے طور پر درمیان میں آج سے 2 مہینے پہلے میرے پاس 10 کروڑ روپے تھا، لیکن آج 2 لاکھ روپے رہ گیا ہے۔ جس دن ہم صاحب نصاب بنے تھے تو 10 کروڑ کا شریعت آپ سے حساب نہیں مانگتی، 2 لاکھ کا دیجئے، 2 لاکھ کا دیجئے، کتنا 2.5% دیجئے۔ ہاں 1 روپے 2 روپے میں 5 پیسے، 1 روپے میں پورے طور پر 1 روپے میں 2 روپے میں 5 پیسے، 2 روپے میں 5 پیسے، یہ شریعت آپ سے زکوٰۃ مانگ رہی ہے۔ 100 روپے میں 2.5 روپے، 1000 روپے میں 25 روپے، 40,000 میں 1000 روپے، 1 لاکھ روپے میں 2.5 روپے۔ کب دینا ہے؟ 2 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد نہیں، 12 مہینے کے بعد۔ سبحان اللہ کے
ورنہ میں عرض کر دوں موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر مال کا چوتھا حصہ خرچ کرنا ضروری تھا۔ محقق ابن حمام نے فتح القدیر میں، امام جیلعی نے نصب الرایہ میں روایتیں نقل فرمائی، حتی موسیٰ علیہ السلام کی امت پر مال کا چوتھا حصہ خرچ کرنا ضروری تھا، یعنی 1 روپے میں 54 خرچ کرنا، 1 روپے میں 25 پیسے خرچ کرنا ضروری تھا۔ ہمارے یہاں تو 2.5 پیسہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تبھی تو قارون نے حساب لگایا تو بہت جا رہا تھا اس کا، تبھی تو کم وقت نہیں دیا تھا اس نے کہ آدھا مال ہمارا زکاتی میں چلا جائے گا، انکار کر دیا، زمین میں دھسا دیا گیا تھا۔ یہ صدقہ مصطفیٰ میں ہے جو آپ سے 2.5% مانگا جا رہا ہے۔ زکات پوری نکالیے۔ علماء کرام الحمدللہ مکمل زکات نکالتے ہیں، ہاں ٹھاٹ سے رہتے ہیں الحمدللہ۔ میں اپنی بات میں کر رہا ہوں الحمدللہ، ہر سال حساب لگا کر کے مکمل زکات نکالتا ہوں۔ رشتہ داروں کو دیجئے، اگر ایک صاحب کہنے لگے بھائی ہاں صرف 2 رشتوں کے علاوہ تمام رشتوں میں زکات کا پیسہ دینا جائز ہے، میں بہت آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں جیسے میں آپ کو سبق پڑھاؤں۔ 2 رشتوں کے علاوہ، ایک رشتہ ازواج کا، دوسرے اولاد کا، جوزیت کا اور ولدیت کا، ان 2 رشتوں کے علاوہ تمام رشتوں میں زکات کا پیسہ دینا جائز ہے۔ خالہ کو زکات کا پیسہ دینا جائز ہے، بھائی کو زکات کا پیسہ دینا جائز ہے، بہن کو زکات کا پیسہ دینا جائز ہے، ماموں مستحق ہے زکات کا پیسہ دینا جائز ہے، اگر بھانجا مستحق ہے زکات کا پیسہ دینا جائز ہے، بیٹی کو زکات کا پیسہ دینا جائز نہیں، البتہ داماد کو دیا جا سکتا ہے، داماد کو دینا جائز ہے، داماد کو دینا جائز ہے، داماد اگر مستحق ہے تو داماد کو دینا جائز ہے، لیکن بیٹی کو نہیں، کیونکہ اس میں ولدیت کا رشتہ پایا جاتا ہے، اور ولدیت اور جوزیت ان 2 رشتوں میں زکات کا پیسہ دینا جائز نہیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، ہاں زکات خوب علماء کرام سے مسائل پوچھئے، اگر ہمارے پاس کوئی دکان ہے ساری دکان کا حساب لگا کر کے ہم زکات نکالا کریں۔ تمام وہ را مٹیریل جو ہمارے یہاں باہر پڑا رہتا ہے، ہم کوئی فیکٹری چلاتے ہیں، کوئی بھٹا چلاتے ہیں، تو پورے تمام را مٹیریل اس کی بھی گنتی، اس کو بھی کاؤنٹ کیا جائے گا، اور 2.5% کے حساب سے سب کا زکات نکالا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر ہمارے بینکوں میں جمع ہے، کیش جمع ہے، 1 لاکھ پر 2.5 نکلنا ضروری ہے۔ 95 آپ کے لیے 97,500 اس وقت تک حلال نہیں ہوں گے جب تک 2.5% آپ نکال کر کے شریعت کو نہ دے دیں۔ آپ خوب مدد کیجئے، غریبوں کی مدد کیجئے، بہنوں کی مدد کیجئے۔ اے بیٹا خاموش ہو، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، ہاں اتنے خوبصورت مسائل چل رہے ہیں اور آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ میں عرض کروں بس چند لمحے اور آپ کے درمیان، پھر انشاءاللہ رخصت۔ میں یہ سب رمضان کے یہ سب ضروری باتیں ہیں جن کے بارے میں ہم غفلت کرتے ہیں، تو صرف یہ سوچ کر کے نہ بیٹھے کہ ہمارے پاس 7 تولہ سونا، 7.5 تولہ سونا نہیں، صرف یہ سوچ کر کے گھر میں نہ بیٹھ جائیں کہ 52.5 تولہ چاندی نہیں۔ خوب یاد رکھیے، ہاں اگر تھوڑا سونا ہو، تھوڑی چاندی ہو، تھوڑا مال تجارت ہو اور تھوڑا ہمارے پاس نقد ہو، اور سب ملا کر اتنا ہو جائے جو چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے، یعنی جس سے 612 گرام چاندی خرید سکیں، تو ہم پر زکات فرض ہے۔ ہماری بہنیں خوب غور سے سنیں، اگر آپ کے پاس اتنا جو سونا موجود ہے، اگر آپ کے پاس سونے کے علاوہ 1 چاندی کا چھلا بھی موجود ہے تو سونے کی قیمت دیکھی جائے گی۔ اگر آپ کا پاس جو سونا ہے، خواہ وہ زیور کی شکل میں ہو یا بندوں کی شکل میں ہو یا پائر کی شکل میں ہو یا ہار کی شکل میں ہو یا جھمکیوں کی شکل میں ہو، اگر اس کی قیمت چاندی ملا کر کے اس کی قیمت 60,000 کو بنتی ہے تو آپ مالک نصاب ہیں، آپ پر زکات فرض ہے۔ آپ اپنے شوہر میاں سے کہیے یا اپنے زیور کو بیچ کر کے زکات دیجئے، یہ شریعت آپ کو حکم دیتی ہے۔ قرآن کریم نے کتنے مقامات فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، قرآن مجید نے 39 مقامات پر 39 مقامات پر کہا اے لوگوں نماز پڑھو، زکات ادا کرو، نماز پڑھو، زکات دو، نماز پڑھو، زکات نہ دو۔ ہاں حدیث بیہقی میں ہے، زکات نہ دینے سے اللہ بارش روک لیتا ہے، زکات نہ دینے سے اللہ مال کی برکت اٹھا لیتا ہے، زکات نہ دینے سے اللہ بلاؤں کا نزول کرتا ہے، زکات نہ دینے سے بیماریاں بڑھتی ہیں، زکات نہ دینے سے آپس میں تناؤ پیدا ہو جاتے ہیں۔ آ لوگو زکات خوب خوش دلی کے ساتھ دیا کرو اور فرض سمجھ کے دیا کرو۔ آج علماء کرام تو آپ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اگر وہ آج آ رہے شکریہ مناؤ ان کا جو آپ کی زکات وصول کرنے آ گئے رشید لے کر کے۔ حق تو یہ تھا آپ
मदरसे में जाते, मौलाना साहब की खुशामद करते, हजरत जी ये ज़कात का पैसा है, इसको कबूल फरमा लीजिए, इसको सही जगह खर्च कर दीजिए। हाँ हाँ, हक तो ये था। और यहाँ मौलवी को देखकर मुंह बनाते, आ गया चंदा मांगने वाला, आ गया चंदा खोर, आ गया रसीद लेकर के। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। खबरदार खबरदार, इनका एहसान मानने के बावजूद के बजाय आप इनको हकारत की निगाह से देखते हैं। खुदा रा ऐसा ना किया करो, गरीबों की मदद करो, कमजोरों की मदद करो। मेरे आका ने फरमाया, हाँ हाँ, अल्लाह रोजेदारों को दो खुशियां नसीब फरमाता है, इंदा इफ्तारी है, जिसका भी मैं तज़किरा कर चुका हूँ, इफ्तार के वक्त, और दूसरा वह इंदा लिक़ाइर रहमान, एक वो दिन जिस दिन मैदान महशर में अल्लाह के दरबार में हमारी पेशी होगी। जन्नत के अंदर, जन्नत में एक दरवाजा है जिसका नाम है बाबुर रैयान, यानी बाब रैयान जिसका नाम है, जिससे सिर्फ रोजेदार दाखिल होंगे, उसके अलावा कोई उनमें से जा न सकेगा। मैदान महशर वाला दिन होगा, अल्लाह की अदालत होगी। जब सूर्य इसराफील फूंक दिया जाएगा तो फरमाया कुछ लोग अपनी कब्रों से उठेंगे जिनके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आएगी, मुश्क की खुशबू आएगी, अंबर की खुशबू आएगी। हाँ हाँ, तो सारे लोग कहेंगे अल्लाह ये किस उम्मत के नबी है? आवाज आएगी ये उम्मत के नबी नहीं, ये मेरे नबी के वो उम्मती हैं जो रमजान मुबारक में रोजा रखा करते थे, तुम खाया करते थे, ये भूखे रहते थे, तुम पिया करते थे, ये भूखे रहते थे। फरमाया इन रोजेदारों को नूर के मिंबरों पर बिठाया जाएगा। इन रोजेदारों को सबसे पहले रब्बुल जलाल, सबसे पहले रब्बुल जलाल, जब सबा तमाम की तमाम कायनात हिसाब किताब में फंसी होगी, ये रोजेदार अल्लाह के अर्श के नीचे नूर के मिंबरों पर बैठकर बेहतरीन किस्म की नेमतें खा रहे होंगे। आवाज आएगी, ऐ लोगों ये वो खुश नसीब बंदे हैं, हाँ हाँ रमजान के महीने का ये एहतराम किया करते थे, रमजान के महीने में ये रोजा रखा करते थे, मेरे हुक्मों की पाबंदी करते थे। हमने कह दिया नहीं खाना, खाना छोड़ दिया, हमने कह दिया नहीं पीना, पीना छोड़ दिया, हमने कह दिया बीवी को हाथ नहीं लगाना, बीवी हलाल थी, खूबसूरत थी, 2 माह शादी को नहीं हुए थे, अपनी शहवतों को कुर्बान कर दिया, बीवी से अलग हो गया। ऐ जिब्रील गवारा रहना, गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, हमने अपने इस बंदे के तमाम पिछले गुनाहों को माफ फरमा दिया। गरीबों की मदद करो, यतीमों की मदद करो, अभी ईद आ रही है। हाँ हाँ, बस आखिरी बात कह के फिर आपसे रुखसत हो रहा हूँ। ये एक बहन का कर्ज है जो उसने मुझ पर चढ़ा रखा है, उसने मुझे भाई बनाया हुआ है, अभी भी कभी कभार फ़ोन किया करती है, मेरी खैरियत मालूम किया करती है। महमूदाबाद में इससे पहले अर्ज़ नहीं किया, अर्ज़ कर देता हूँ, आपने बारहा सुना भी होगा, अक्सर बयानात में मैं इसका तज़किरा किया करता हूँ। एक बहन है, एक मरतबा उसका फ़ोन आया, फ़ोन आते ही वो रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ, क्यों रो रही हो, कौन आप कौन बात कर रही हैं? कहने लगी हज़रत जी मैं आपको भैया कह सकती हूँ। मैंने कहा जी बहना कह सकती है, कहो क्या हुआ? कहने लगी हज़रत जी मैं 4 भाइयों की इकलौती बहन हूँ, अब्बा को इंतकाल किए हुए 3 महीने हो गए, भाइयों ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया है। अब फ़ोन करती हूँ भैया फ़ोन नहीं उठाते, भैया की बहुत याद आती है, इसीलिए आपको फ़ोन किया कि आप मेरे भैया को समझाएं, वो मुझसे फ़ोन पे बात कर ले। मेरे भाई बड़े हैं, वो ज़मींदार हैं, अमीर हैं, मैं गरीब हूँ, भैया फ़ोन इस वजह से नहीं उठाते। बहन कुछ मांगने लगेगी, हजरत जी कह दीजिएगा मेरे भाइयों से बहन को कुछ नहीं चाहिए, ज़मीन में हिस्सा नहीं, मकान में हिस्सा नहीं, दुकान में हिस्सा नहीं, अब्बा की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं, प्लॉट में हिस्सा नहीं, बहना तो भैया के प्यार की भूखी है। तो 2-3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, बहन के कान, बहना के कान भैया की आवाज सुनने को तरस गई है। छोटे छोटे बच्चे ये रोजाना मुझसे कहते हैं नानी के यहाँ चलो, मामा के यहाँ चलो, भैया बुलाने को फोन भी नहीं करते। मैंने नंबर लिया, भाई को बहुत समझाया, कभी मैं इतनी लंबी बात फोन पे नहीं करता, लेकिन उस दिन मैंने 45 मिनट से ज्यादा उस भाई से फोन पे बात की, उसको समझाया, बहनों का मकाम बताया, उसे झंझोड़ा, उसे डांटा, मान गया। वो फोन ही पे रोने लगा, कहने लगा हजरत जी मैं आपसे वादा करता हूँ आप लाइन ही पे रहिए, अभी मैं लाइन पे अपनी बहन को ले रहा हूँ, मैं उससे माफी भी मांगता हूँ।
कल ही इंशाअल्लाह मैं अपनी बहन से मिलने के लिए जा रहा हूँ। ये बहुत दूर की बात नहीं, इलाके की बात है, लेकिन नाम नहीं बताऊंगा, कैमरा चल रहा है, उस भाई का नाम आप जान जाएंगे, रुसवाई होगी, बस यही काफ़ी, इशारा काफ़ी है। वो बहन मुझे बहुत दुआएं देती है। अरे मेरे भाइयों, ईद आ रही है, मैंने अभी तक तुमसे कुछ नहीं मांगा। जिस दिन से उस बहन ने मुझसे कहा, मैंने अपने दिल में महसूस किया है, बहनें भाइयों के फ़ोन का इंतज़ार किया करती हैं। बाप के दुनिया से जाने के बाद, माँ के दुनिया से जाने के बाद क्या चाहती हैं भाई बहनें तुमसे? बस थोड़ा सा मीठा बोली तो चाहती हैं, ज़रा सा प्यार ही तो चाहती है, ज़रा सी मोहब्बत ही तो चाहती हैं। हाँ हाँ, मेरे आका को देखो, बहनों से शीमा मेरा हते हलीमा की बेटी थी, मेरे नबी ने अपनी बहन बना रखा था। जब भी बहन शीमा आती, वक्त का नबी खड़ा हो जाता, मेरी बहन आ गई। वो बहन जो बचपन में लोरियां दिया करती थी, वो बहन जो मुझे मक्के की गलियों में खिलाया करती थी, वो बहन जो मुझे अपने साथ बकरियां चराने ले जाया करती थी, मेरी बहन शीमा आ गई। हाँ, मेरा आका खुश हुआ करता था। आए लोगों, अपनी बहनों की खबरगिरी करो। जब तक उस बहन ने मुझसे नहीं कहा था, मेरी भी आदत थी, मैं भी अपनी बहन को हफ्ते में एक दिन याद करता था, जुमे वाले दिन। लेकिन जिस दिन से उस बहन ने मुझसे कहा, मैंने अपने दिल में महसूस किया, बहनें भाइयों के फ़ोन का इंतज़ार किया करती है। कभी आपने देखा है, जिस दिन अब्बा का जनाजा उठता है, उस दिन बहनें बाप के जनाजे का पाया पकड़कर बहुत रोया करती हैं। आपने तो नहीं पूछा होगा, मैंने एक से पूछ लिया था, बहना क्यों रो रही है? रो के कहने लगी, हजरत जी आपको पता नहीं है, अब्बा का जनाजा उठ गया, मायके से रिश्ता टूट जाएगा, ये गलियां छूट जाएंगी, वो आंगन छूट जाएगा जिसमें बचपन में खेल कर हम बड़े हुए हैं। भैया फोन भी नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, मत कहने दिया करो, उनके मुंह पर हाथ रख दिया करो, कहा करो, बहना अम्मा नहीं तो क्या हुआ, अब्बा नहीं तो क्या हुआ, जब तक तेरा भाई जिंदा है इस घर के दरवाजे तेरे लिए खुले रहेंगे। कब हाँ, ईद का मौका आता है, अभी अपनी बीवी को अब 10,000 का जोड़ा दिलवाओ, मुझे कोई गिला नहीं है, शिकवा नहीं, अब दिलवाते ही हैं, कोई मुझे शिकवा नहीं है। लेकिन मैं आपसे अपील करता हूँ, 500 का जोड़ा एक अपनी बहन को भी दे दो। 100-200 की सवैयाँ लेकर अपनी बहन के यहाँ पहुँच जाओ, 100-200 रुपये ईदी उसके हाथ पे रख दो, उसको अब्बा की कमी नहीं खलेगी, अम्मा की कमी नहीं खलेगी। अगर आपका बहनोई आपकी बहन को 10,000 का जोड़ा दे, आपकी बहन महल्ले की औरतों को नहीं बताएगी, आप 500 का लेके पहुंच जाएंगे, सारे महल्ले की औरतों को दिखाती फिरेगी, देखो देखो मेरा भैया आया है, मायके से आया है, ये मेरे लिए सूट लाया है, देखो भैया मेरे लिए ईदी लाया है, भैया मेरे लिए समैया लाया है, अम्मा नहीं है, अब्बा नहीं है, लेकिन भैया मेरा बड़ा ख्याल करता है। कभी कभी अपने छोटे छोटे भांजों को 100-200 रुपए दे दिया करो, 100-200 के खिलौने दे दिया करो, कभी कभी 100-200 के कपड़े दे दिया करो। अल्लाह की कसम आपके पीछे पीछे चलेंगे। मैंने अपने बेटे अफान को 4,000 की साइकिल दिलवाई, कम वक्त ने एक मरतबा थैंक्स ना कहा। अब भांजों को 100-200 को दे दो, पीछे पीछे चलते फिरते हैं, देखो मेरा मामा आया है, मेरे लिए खिलौने लाया है, मेरे लिए शूज लाया है, मेरे लिए कपड़े लाया है, मेरी अम्मी नहीं है, मेरे नाना नहीं है, नानी नहीं है, मेरा मामा मेरा बड़ा ख्याल करता है। कभी कभी बहन को लेने उसकी ससुराल पहुंच जाया करो, बहना अब्बा के जाने के बाद बहुत दिन हो गए तो घर नहीं चली है, चलो कुछ दिन घर रह करके आए। बहन आपके घर आएगी, आपके घर की दाल सब्जी रोटी खाएगी, दुआ के लिए हाथ उठा देगी, अल्लाह आपके बिगड़े कामों को बना देगा। हाँ हाँ, कभी कभी थोड़ा सा वक्त निकाल कर बूढ़ी माँ के साथ बैठकर बातें कर लिया करो, अपनी बहन के साथ बैठकर बातें कर लिया करो, कभी कभी दस्तरखान पर बैठकर बहन के साथ खाना खा लिया करो, कभी कभी लुकमा रोटी का उठाकर उसके मुंह में रख दिया करो, कभी कभी उसके हाथ का लुकमा अपने मुंह में रख लिया करो। बहना मुझे याद है जब मैं छोटा था आप यूं ही लुकमे बना बना कर मुझे खिलाया करती थी, आज हम बड़े हो गए तो क्या हुआ, बूढ़े हो गए तो क्या हुआ, बहना है तो आज भी भाई बहन एक ही घर में एक ही आंगन में खेल कर बड़े हुए। बहना जब तक तेरा भाई जिंदा रहेगा, हाँ हाँ ये मोहब्बतें सलामत रहेंगी। कभी कभी कुछ तोहफा दे दिया करो अपनी बहनों को, हदिया दे दिया करो। और करो बहना मुझे याद है जब मैं छोटा था अब्बा जान कोई चीज बाजार से खाने के लिए लाते, मेरा हिस्सा अलग लगता था,
تیرا حصہ الگ لگتا تھا، میں تو اپنے حصے کی چیز کھا لیتا تھا، تو بچا کے رکھا کرتی تھی، جب کھاتی تھی اپنے حصے سے مجھے بھی کھلایا کرتی تھی۔ بہنا جب تک تیرا بھائی زندہ ہے یہ محبت سلامت رہیں گی۔ میرے نبی نے فرمایا اگر رب نے کسی کو 3 بہنیں دی ہو ان کی خبرگیری کرے، لکھائے پڑھائے، جب وہ بالغ ہو جائیں، بڑی ہو جائیں، اچھے گھرانے میں ان کی شادی کر دے اور شادی کے بعد بھی ان پر خرچ کرتا رہے، اللہ اس بھائی سے اتنا خوش ہوتا ہے بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ فرمایا 2 بہنوں کی خدمت کرنے والا بھی جنتی ہے، 1 بہن کی خدمت کرنے والا بھی جنتی ہے، 3 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا بھی جنتی ہے، 2 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا بھی جنتی ہے، 1 بیٹی کی پرورش کرنے والا بھی جنتی ہے۔ اے لوگوں ماؤں کی خدمت کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بہنوں کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھو، اپنی اولادوں کی صحیح پرورش کرو، یہی رمضان المبارک کے استقبال، یہی رمضان المبارک کا استقبال ہے۔ رمضان کا استقبال کیا ہے؟ بے نمازی نمازی بن جائے، چور چوری سے توبہ کر لے، زانی زنا سے توبہ کر لے، گناہ کا عادی گناہوں سے توبہ کر لے، ماں باپ کا نافرمان روٹھے ماں باپ کو منا لے۔ ہاں یہی استقبال رمضان ہے، یہی رمضان کا استقبال ہے۔ عید کا موقع آئے، آپ اپنے دوستوں کی پارٹی کے لیے 10,000 کا سوٹ بنوانا مجھے گلا نہیں ہے، لیکن عید کی نماز کے لیے ایک سفید جوڑا کرتا پائجامہ ضرور بنوانا، ایک عید کے لیے کرتا پائجامہ ضرور بنوانا۔ کہو انشاءاللہ ضرور بنوائیں گے انشاءاللہ۔ سر پہ سفید ٹوپی ضرور رکھنا، کم سے کم 2 گھنٹے تو ایسا لگے تم روزے رکھ کے آئے ہو، تم نمازیں پڑھ کے آئے ہو، تم شریعت والے ہو، تم اسلام والے ہو، تم ایمان والے ہو، تم قرآن والے ہو، تم رمضان والے ہو، تم نبی عزیز احتشام والے ہو۔ کم سے کم 2 گھنٹے تو ایسا لگے جب عیدگاہ تم جاؤ کہ تمہارے سروں پر سنت کے مطابق ٹوپی سجی ہو، سنت کے مطابق تم تم کو کرتا پائجامہ پہن کے عیدگاہ تشریف لے گئے ہو۔ وہ بخشش کا دن ہے، مغفرت کا دن ہے روزانہ، اور تم افطار کے وقت اللہ سے خوب دعا کرنا، سحر کے وقت اللہ سے خوب دعا کرنا، اور اس گنہگار بھائی کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ آپ کی دعاؤں کی مجھے بہت ضرورت ہے۔ اے لوگوں ہر ایک کی خبرگیری کرو۔ میرے نبی نے فرمایا دوسرے نمبر پر وَشَفْقَةٌ عَلَى الْوَالِدَيْنِ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی شان میں بے ادبی نہ کرو، ان کی شان میں گستاخی نہ کرو، اپنے گھر کی عورتوں، اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَإِحْسَانٍ إِلَى الْمَمْلُوكِ، اللہ کی تمام مخلوق کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، خاص کر اپنے گھر کی بہنوں اور اپنی بیویوں کا شکریہ ادا کیا کرو۔ یہ بیچاری دیکھو تم تو دوپہر کے بعد سو جاتے ہو، یہ بیچاری افطاری کے انتظام میں لگ جاتی ہیں، کتنے قسم کے آئٹم آپ کے لیے بناتی ہیں، اپنے آپ کو کھپاتی ہیں کچن کے اندر، پھر ادھر تو تم میٹھی نیند سو گئے، پھر بیچاری 2 بجے 3 بجے جاگ گئیں، تمہارے لیے سحری کا انتظام کر رہی ہیں۔ ایک مرتبہ شکریہ بھی زبان سے نہیں نکلتا، فرمایا جب تم بندوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے تو تم اللہ کا شکریہ کیا ادا کرو گے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، فرمایا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ان کا احسان مانا کرو، ان کا شکریہ ادا کرو، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کرو۔ اماں رخصت ہو گئی، ابا رخصت ہو گئے، چلے جایا کرو ان قبرستان میں، ماں کی قبر پر، قبرستان میں باپ کی قبر پر، دادا کی قبر پر چند منٹ ٹھہر جایا کرو۔ پوتے کو، دادا کو طور پر سکون ملے گا، پوتا آیا ہوا ہے، باپ کو سکون ملے گا، بیٹا یاد تو کر رہا ہے، پیدا کرنے والی ماں سوچے گی تو صحیح بیٹا یاد کر رہا ہے۔ رمضان کے مبارک موقع پر ہماری قبر پر آیا ہے، کچھ پڑھ کے ثواب پہنچا دیا کرو، نہ زیادہ، 1 مرتبہ درود شریف، 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، 3 مرتبہ قل اللہ شریف، اتنا پڑھ کے ماں باپ کو پہنچا دو، والدین کو پہنچا دو، رشتہ داروں کو پہنچا دو، عزیز و اقارب کو پہنچا دو۔ خوب تلاوت کا اہتمام کرنا، یہی رمضان کا استقبال ہے۔ نمازوں کی پابندی کرنا، خبردار تراویح میں غفلت نہ کرنا، تراویح میں غفلت نہ کرنا، امام کے ساتھ شروع سے شریک رہنا، یہ ہم نے غلط عادت بنا رکھی ہے۔ جب امام رکوع میں جانے والا ہوتا ہے تب ہم شامل ہو جاتے ہیں، خبردار یہ تمہارا تراویح میں شامل ہونا نہیں ہے، یہ تم کو ثواب قرآن سننے کا نہیں مل رہا ہے، 1 رکعت کا مل رہا ہے، 2 پہلی رکعت کا نہیں مل رہا ہے۔ ہاں امام کے ساتھ
نیت باندھ کر کے جب تم سنو گے تب تمہیں تراویح کا ثواب ملے گا. تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکیوں کا وعدہ ہے. سبحان اللہ. کتنا؟ 1500 نیکیاں. اب ایک دن میں تراویح کتنی ہے؟ 20 رکعت. اور 20 رکعت میں سجدے کتنے ہو گئے؟ 40. اب 40 کو 15 سے ضرب دے دیے کہ کتنا ہو جائے گا؟ 60,000. پتہ چلا ایک دن کی تراویح پڑھنے پر اللہ 60,000 نیکیاں عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. جتنا مرضی آئے نیکیاں کما لو, جتنا مرضی آئے اللہ کو راضی کر لو, جتنا مرضی آئے والدین کی خدمت کر لو. اس سے یہ سب اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے. میرے نبی نے فرمایا وَشَفْقَةٌ عَلَى الْوَالِدَيْنِ وَإِحْسَانٌ إِلَى الْمَمْلُوكِ. یہ 3 کام کر کے آؤ. رِفْقٌ بِالضَّعِيفِ وَشَفْقَةٌ عَلَى الْوَالِدَيْنِ وَإِحْسَانٌ إِلَى الْمَمْلُوكِ. اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے گا. اللہ کرم کا معاملہ فرمائے گا. اللہ سے دعا کرو اللہ رمضان آ رہا ہے مکمل روزے رکھنے کی, مکمل تراویحاں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ صحت و عافیت کے ساتھ رمضان گزار دے. جو میرے نبی نے فرمایا من سلم لہ رمضان سلمت لہ سنہ. جس کا رمضان سلامتی سے گزر گیا اس کا سارا سال سلامتی سے گزرے گا. ہاں غلطی سے بھی کوئی غلطی نہ کرنا. آخر میں ایک بات عرض کر دوں, جیسے ثواب نیکیوں پر زیادہ ہے رمضان میں, ایسے عذاب زیادہ ہے گناہوں پر رمضان میں. ہاں گناہوں پر عذاب بھی بڑھا دیا جاتا ہے. بتاؤ تو صحیح, اگر رمضان میں بھی ہمارے ہوٹ الہباد رہے, اگر رمضان میں بھی ہم نہیں سدھرے, اگر رمضان میں بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا, اگر رمضان میں بھی گالی دینا نہیں چھوڑا, اگر رمضان میں بھی ماں باپ سے صلح نہیں کی, تو بتاؤ کون سا ایسا مہینہ ہے جس میں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے. اللہ کے لیے مکمل گناہوں سے توبہ کر کے اٹھو, ارادہ کر کے اٹھو. انشاءاللہ آج کے بعد کی زندگی انشاءاللہ ایک مسلمان کی زندگی ہوگی. ہم شکلوں سے بھی مسلمان نظر آئیں گے, صورت سے بھی مسلمان نظر آئیں گے, کردار سے بھی مسلمان نظر آئیں گے, اشعار سے بھی مسلمان نظر آئیں گے, محبت کے اعتبار سے بھی, ملی اعتبار سے بھی, سماجی اعتبار سے بھی آج کے بعد انشاءاللہ مسلمان نظر آئیں گے. اللہ آپ سب کو اور آپ کی برکتوں سے مجھ حقیر و فقیر کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میں شمیم قلب سے شکر گزار ہوں تمام اراکین کمیٹی کا, اب تو تمام محبین حضرات کا. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی شان کے مطابق اجر نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.